الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون ولو نشاء لطمسنا على اعینہم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناہم على مکانتہم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الیوم نختم علی افواہہم آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے وتکلمنا ایدیہم اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے وتشہد ارجلہم اور ان کے پاؤں بما کانوا یکسبون جو انہوں نے کیا اس کی گواہی دیں گے۔ جب کفار کو کل بروز قیامت بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا تو وہ سب کے سب انکار کریں گے کہ نہیں ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کسی کو تمہارے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ ابھی ہم جو ہے وہ تمہارے خلاف اپنے گواہ قائم کرتے ہیں۔ تو انسان سوچے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ تو اس وقت اللہ اس کے منہ پر مہر کر دے گا، یعنی اس کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ اس کے اعضاء کو، جسم کے جو اس کے حصے ہیں ان کو حکم دے گا اور وہ بول کر بتائیں گے جو جو اس نے کیا ہوگا، جو جو گناہ اس نے اپنے اعضاء کے ساتھ کیے ہوں گے وہ سارے گناہ وہ اعضاء ہی اس دن جو ہے وہ بول کر بتا دیں گے۔ اور یہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ انسان رد نہ کر سکے، کیونکہ جب اس کا اپنا حصہ ہی اس کے خلاف گواہی دے گا تو پھر انسان اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا، اس کے پاس کوئی اس کو رد کرنے کی صورت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اس کا اپنا حصہ، وہی حصہ جس کے ساتھ وہ ساری دنیا اپنا ساری زندگی اس نے گزار دی اور اسی حصے کے ساتھ وہ مختلف معاملات کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، تو آج اسی نے اس کے خلاف گواہی دے دی، تو اب اس کو رد کرنے کا اس کے پاس کوئی موقع نہیں رہے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصَرُونَ پھر لپک کر راستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجھتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ ہی واپس لوٹ سکتے۔ ان دو آیتوں میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان پر فوراً عذاب نازل کر دیتے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہمارے نبی کا انکار کیا، تو ہم چاہتے تو ان کو اندھا کر دیتے یا ان کی صورتیں بدل دیتے، جیسے پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا کہ انہوں نے اپنے نبی کو، اپنے نبی کے فرمان کو اور اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو جھٹلایا، تو اللہ عز و جل نے بعض کو سور کی شکل میں، بعض کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، بعض کو اندھا کر دیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ سب ہم چاہتے تو ان کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، جیسے ہم نے پہلے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات کیا تو ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے جو ہے وہ ان پر رحم فرمایا، ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ان پر توجہ فرمائی اور ان سے اس عذاب کو روک لیا کہ شاید کہیں یہ توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں، اس لیے ہم نے اپنے عذاب کو ان سے روک کر رکھا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیر دیں،
افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں۔ اس آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی ایک دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے جو حالتیں بدلنے پر قادر ہے، یعنی ایک گندے نطفے سے انسان کو، ایک قطرے سے وہ پورا ایک مکمل انسان بنا دیتا ہے، پھر اس انسان کو جب بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے تو وہی کمزوریاں جو پہلے بچے کے اندر ہوتی ہیں وہی بڑھاپے کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی عقل کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی قوت و طاقت کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس طرح اللہ یہ حالتیں تبدیل کرتا ہے تو وہ مار کر زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ جو حالتیں تبدیل کرنے پر قادر ہے کہ ایک پانی کے قطرے کو بچہ بنا دیتا ہے، پھر اس بچے کو جوانی عطا کرتا ہے، پھر اس جوان کو بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے، یہ ساری حالتیں اسی کے تبدیل کرنے سے ہوتی ہیں۔ تو جب وہ یہ ساری چیزیں کرنے پر قادر ہے تو مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ ہی وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن، لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو چکی۔ کافر معاذ اللہ حضور سے یہ کہا کرتے تھے کہ جو حضور جب ان کو آیتیں پڑھ کر سناتے تو وہ کہتے کہ آپ معاذ اللہ شاعر ہیں، اور یہ جو آپ ہمارے سامنے پڑھتے ہیں یہ آپ کی بنائی ہوئی شاعری ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تو اپنے حبیب کو شعر کا بتایا ہی نہیں، اور شعر کہنا ہمارے حبیب کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، شعر و شاعری کرنا۔ تو یہ جو تم باتیں کرتے ہوئے کہ یہ شعر و شاعری ہے تو یہ تمہاری باتیں جھوٹی ہیں، کیونکہ یہ قرآن تو صرف اور صرف نصیحت ہے، شعر و شاعری کے لیے نہیں اتارا گیا۔ اس کے اوزان اگر آپس میں ملتے جلتے ہیں تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ نصیحت کے لیے ہے، تاکہ لوگ اس سے ڈر جائیں اور نصیحت حاصل کر لیں۔ لیکن آخر میں فرمایا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، جن پر بات ثابت ہو چکی ہو، جن کا پکا لکھا جا چکا ہو کہ یہ مومن ہونے ہی والے نہیں ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے عناد اور بغض کی وجہ سے، تو پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں جب لکھا جا چکا ہے کہ یہ اسلام نہیں لائیں گے تو وہ حق کی طرف نہیں آتے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے، فہم لہا مالکون، تو یہ ان کے مالک ہیں، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، ولہم فیہا منافع ومشارب، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کے فائدے کے لیے کئی سارے جانور پیدا کیے ہیں۔ کئی جانور ایسے ہیں کہ جن پر انسان سواری کرتا ہے، کئی جانور ایسے ہیں کہ جن کا گوشت انسان کھاتا ہے، اور کئی جانور ایسے ہیں کہ جن کا دودھ انسان پیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں اور ہم نے ہی ان کو انسان کے قابو میں دیا ہے۔ اگر ہم ان کو انسان کے قابو میں نہ دیتے تو انسان میں کہاں طاقت تھی کہ ان کو اپنے قابو میں کر لیتا۔ اگر ہم قدرت نہ دیتے انسان کو اور ان جانوروں کو انسان کے لیے مسخر نہ کرتے تو کہاں قدرت تھی انسان کے اندر کہ وہ ان جانوروں پر سواری کر سکے یا ان کا گوشت کھا سکے۔ جس پر اللہ نے قدرت نہیں دی آج تک بھی انسان اس پر قدرت حاصل نہیں کر سکا۔ جیسے آپ شیر کی مثال لے لیں، اس پر اللہ نے انسان کو سواری کی قدرت نہیں دی، آج تک بھی جو ہے وہ اس پر سواری کی قدرت حاصل نہیں کر سکا۔ سدھا لینا، سکھا لینا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مکمل فطری طور پر جو بات ہے وہ شیر اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے اس کو بندے کے تابع نہیں کیا ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے قدرت دی ہے انہی پر انسان جو ہے وہ قادر ہے، اور جن چیزوں کی قدرت اللہ نے انسان کو نہیں دی تو پھر انسان ان پر قادر نہیں ہے۔ تو جب ساری قدرت اسی کی عطا کرنے سے ہے تو پھر غرور کیسا ہے، پھر تکبر کیسا ہے، پھر اس کے سامنے اکڑنا کیسا ہے، پھر اس کی نافرمانی کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ اگر وہ قدرت نہ عطا کرتا تو ہمارے پاس کہاں سے قدرت آتی؟ اس نے دی ہے قدرت، طاقت، تو ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو جب اسی کی دی ہوئی قدرت کا سارا عمل دخل ہے تو پھر ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے، انسان کو تکبر تو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انسان کو اپنی تخلیق کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو تکبر کرتا ہے انسان اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے۔ ایک گندے پانی کا قطرہ تھا انسان، اپنی تخلیق یاد نہیں انسان کو،
آج وہ بڑا جو ہے وہ اپنے اونچے عہدے کی وجہ سے، اپنے اونچے خاندان کی وجہ سے اور اپنے اونچے سٹیٹس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا اتراتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا ایک گندے پانی کے قطرے سے ہوئی ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اور اس انجام سے جو ہے وہ منہ بھی نہیں موڑ سکتا۔ وہ انجام سر پر ہے، وہ آنا ہی آنا ہے، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ پھر جو ہے وہ تکبر کرنے کا کیا فائدہ ہے، کیا مقصد ہے تکبر کرنے کا، جب اپنی کچھ قدرت ہے ہی نہیں۔ اپنی طاقت و قدرت ہو تو پھر تو بندہ تکبر کرتا بھی اچھا لگتا ہے کہ یہ میری طاقت ہے، یہ جو سارا معاملہ میں کرتا ہوں اپنی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہوں، حالانکہ ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ وہ آج ہم سے طاقت چھین لے تو ایک پاؤں بھی آگے نہ بڑھا سکے، وہ آج اپنی قوت ہم سے واپس لے سکے تو ایک سانس بھی باہر نہ آ سکے، تو پھر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس کے سامنے اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جھک کر اس کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکے رہنا چاہیے اور اس کی فرما برداری میں اپنے شب و روز گزارنے چاہیے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے ہیں، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ شاید وہ ان کی مدد کریں، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے۔ یہاں اللہ عز و جل جو کفار کے بت تھے ان کی بے بسی کو ظاہر فرما رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے بت بنائے ہیں یہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور ان کی مدد تو دور کی بات ہے، یہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو کافر ہیں یہ اپنے بتوں کی حفاظت کے لیے خود انہوں نے مختلف قسم کے جو ہے وہ لشکر بنائے ہوتے ہیں۔ اب ایک خدا ہے، اس کو حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خدا اگر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کو حفاظت کے لیے لشکریوں کی اور فوجیوں کی ضرورت ہے، تو جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے پوجنے والے کی حفاظت کہاں سے کرے گا؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ کیا وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جو خدا اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتا؟ اللہ ان کی بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ بت ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، ایک مچھر کے برابر بھی چیز انہوں نے کوئی پیدا نہیں کی، اور پیدا کرنا دور کی بات ہے، اگر کوئی مچھر ان بتوں کی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو یہ اس مچھر سے اپنی چیز واپس لینے پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ ایسے بے بس ہیں ان کے بت، ایسے بے بس اور بے قدرت ہیں، اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں۔ تو کیسے جو ہے وہ بندہ سمجھ لیتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز اس کا خدا ہے؟ یہ بے وقوفی نہیں سب سے بڑی، کہ خود ہی تراشا ہے اس کو، خود ہی لکڑی سے اس کو بنایا ہے اور پھر اس کو خدا مان لیا ہے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے تو خدا کو پیدا نہیں کیا یا تخلیق نہیں کیا، تو جس چیز کو ہم نے بنایا ہے وہ کیسے خدا ہو سکتی ہے؟ تو یہی بے بسی اللہ عز و جل نے اس آیت کے اندر ان کی ذکر فرمائی۔ فلا يحزنک قولہم، تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو، انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اللہ عز و جل نے کہ یہ آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ کو معاذ اللہ کبھی شاعر کہتے ہیں، آپ کو معاذ اللہ کبھی پاگل مجنوں کہتے ہیں، تو آپ ان باتوں کا غم نہ کریں، آپ ان کی باتوں پر افسردہ نہ ہو۔ اچھا دیکھیں حضور کی شفقت کتنی ہے، وہ حضور کو مختلف قسم کے جو ہے وہ معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں، کبھی شاعر، کبھی پاگل، کبھی مجنوں، اس طرح کی باتیں، لیکن سورہ کہف کے اندر اللہ فرماتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، یعنی حضور پریشان ہوتے ہیں، وہ حضور کو معاذ اللہ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور حضور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، اور اتنا پریشان ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر دیں اس پریشانی کی وجہ سے، اتنی پریشانی نہ اٹھایا کریں ان کی وجہ سے کہ یہ آپ کی بات نہیں مانتے یا ایمان نہیں لے کر آتے، کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ یہ لوگ لکھا جا چکا ان کے، اور وہ لکھا اس لیے جا چکا ان کے اناد کی وجہ سے، ان کے بکس کی وجہ سے، حق کو نہ ماننے کی وجہ سے لکھا جا چکا کہ اب یہ لوگ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، تو آپ پریشانی نہ کریں، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ تو یہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی بات کا غم نہ کریں، ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور ہم وہ بھی جانتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔
تو آپ ہم پر اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہیں اور اسی کی عبادت میں لگے رہیں، انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کو جو ہے وہ ان کے مکر و فریب سے ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔